بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ الف لام میم، ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کاٹ کاٹ کر پڑے ہوئے، کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے پڑے ہوئے۔ الف لام میم، علم نہیں پڑھ سکتے، الف الگ، لام الگ، میم الگ، اس لیے اس کو کہتے ہیں مقطعات، کاٹے ہوئے۔ حروف مقطعات یہ متشابہات قرآن میں سے ہیں۔ متشابہات قرآن، قرآن کریم کی آیات دو قسم پر ہیں، ایک محکم، دوسرا متشابہ۔ سورت آل عمران میں یہ تقسیم موجود ہے۔ آیت محکم کا معنی یہ ہے کہ معلوم المعنی معلوم المراد، جس کا معنی بھی معین ہو اور مراد بھی معین ہو، وہ محکمات ہیں۔ اور متشابہات دو قسم پر ہیں، ایک معلوم المعنی غیر معلوم المراد، معنی معلوم لیکن مراد معلوم نہیں، جیسے صفات، صفات باری کا مسئلہ ہے۔ صفات ید، وجہ، استواء الی آخرہ، معنی معلوم ہے لیکن مراد مجہول ہے۔ متشابہ کی ایک قسم یہ ہے۔ دوسرا متشابہ وہ ہے کہ غیر معلوم المعنی والمراد، جس کا معنی بھی معلوم نہیں، مراد بھی معلوم نہیں۔ ہاں بھی آیات قرآن کتنی قسم ہے؟ دو۔ محکم، محکم کس کو کہتے ہیں؟ معلوم المعنی معلوم المراد، معنی بھی متعین مراد بھی متعین۔ اور متشابہ، متشابہ کی پھر دو قسمیں، ایک معلوم المعنی غیر معلوم المراد، معنی معلوم ہے، ید کا معنی میں معلوم ہے ہاتھ، استواء کا معنی میں معلوم ہے برابر ہوا، بیٹھا، اور وجہ کا معنی میں معلوم ہے چہرہ، ساق کا معنی میں معلوم ہے پنڈلی، لیکن مراد نہیں معلوم۔ مراد کیا ہے؟ یہ مجہول المراد ہے۔ اور دوسرا وہ متشابہات غیر معلوم المعنی والمراد، نہ معنی معلوم نہ مراد، وہ ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات یہ 19 سورتوں کے شروع میں ہیں۔ بیضاوی نے اس پہ لمبی بحث کی ہے، سب سے زیادہ بحث بیضاوی کی ہے، چلا گیا ہے، لیکن ہمارا اس بات سے کوئی سروکار نہیں۔ جہاں پر غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، ان کا معنی اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی نہیں جانتے۔ یہ جو آپ نے کتابوں میں پڑھا نور الانوار وغیرہ، جس میں بعض حضرات نے لکھا کہ یہ نبی پاک کو معلوم ہے، یہ بالکل غلط لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا معنی معلوم نہیں۔ جو لکھا ہے وہ فوجی کا خط ہے، فوجی کا خط نہیں معلوم۔ اور اس کی دلیلیں دو ہیں، ایک خود قرآن، سورہ آل عمران میں نکالیں ذرا آیت نمبر 7،
وما یعلم تعویلہ الا اللہ. دیکھا ہے وما یعلم تعویلہ الا اللہ، والرسول بھی ہے وما یعلم تعویلہ الا اللہ، نہیں جانتا ان کا اصل معنی سوائے اللہ کے کوئی بھی. سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہ قرآن ہے. وما یعلم تعویلہ الا اللہ. اب یہ کیسے نکالا رسول کو معلوم ہے، الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اس لیے دوستو بزرگوں یاد رکھ لو کہ حروف مقطعات کا معنی کسی مخلوق کو معلوم نہیں، حتیٰ کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں. اور اس کی یہ قطعی دلیل ہے وما یعلم تعویلہ الا اللہ. اس کا حقیقی معنی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا. تو قرآن سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اب ملا جیون وغیرہ یا اس طرح کے جو علماء نے لکھا، یہ لغزش قلم ہے، اللہ ان کو معاف کرے. ان کی نظر پتہ نہیں کہاں تھی. یہ آیت میں تو ما یعلم تعویلہ الا اللہ آ چکا ہے. اس لیے حروف مقطعات کا معنی اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اور میرے اس دعویٰ کی دلیل قرآن ہے. اب اگر کسی کے پاس قطعی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا گیا تو ہاتھو برہانکم، لاؤ ہم غور کرنے کے لیے تیار ہیں. سمجھ گئے میری بات؟ پھر اس کی تائید میں اکیلا نہیں، میرے مؤید ہیں ابو بکر صدیق. جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتی. حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی یہی فرماتی ہیں. شعبی اور اس طرح کے تابعین یہی فرماتی ہیں کہ یہ استعصر اللہ کہ حروف مقطعات کا معنی اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے اور مخلوق کو اس کی اطلاع نہیں دی. تو استعصر اللہ تب ہے کہ رسول کو بھی اطلاع نہ ہو. اگر رسول کو بتا دیا جائے تو پھر استعصر اللہ کا کوئی معنی نہیں. سمجھ رہے ہو میری بات؟ تھوڑا پریشان تو لیکن سمجھتے ہو کہ حروف مقطعات کا معنی رسول پاک کو بھی معلوم. کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں بولتے؟ اونچا بولو. امام الانبیاء کو بھی معلوم نہیں. دلیل ما یعلم تعویلہ الا اللہ. اب ہم کہتے ہیں اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے لائے کہ رسول پاک کو معلوم ہے. یہ عقلی ڈھکوسلوں سے تو نہیں ثابت ہوتا جی کلام زنجی سے بن جائے گا. یہ تیری عقل ہے. میں بتاتا ہوں کلام کس سے بنے گا. کہتے ہیں اگر معلوم نہ ہوں تو پھر ایسا ہے جیسے سریکی والا اور پشتو والے کی گپ شپ ہو. سریکی پشتو میں بتاتا ہوں، زنجی سے کلام ہوگا. یہ میرے پاس ہے قرطبی. یہ ویسے مضمون ابن کثیر میں بھی ہے، روح المعانی میں بھی ہے، معالم التنزیل میں بھی ہے، ابن جریر میں بھی ہے، سب تفسیروں میں ہے. لیکن میں نے قرطبی کو سامنے رکھا اس لیے کہ علامہ ابن کثیر نے اس کے حوالے سے بات کی ہے. قرطبی کے فرماتے ہیں
فقال عامر الشعبی وسفیان الثوری وجماعۃ من المحدثین ہی سر اللہ فی القرآن سر اللہ فی القرآن وللہ فی کل کتاب من کتبہ وللہ فی کل کتاب من کتبہ سر. ہاں بھئی، عامر شعبی، سفیان الثوری اور جماعت من المحدثین، محدثین کی ایک جماعت کہتی ہے یا سر اللہ، یہ اللہ کا راز ہے فی القرآن، قرآن میں. وللہ فی کل کتاب من کتبہ سر، اللہ کی ہر کتاب کے کچھ کوڈ ہیں، راز ہیں ہر کتاب کی، یہ قرآن کی. آگے فَهِيَ مِنَ الْمُتَشَابِهِ الَّذِي انفرد اللہ تعالی بعلمہ انفرد اللہ سمجھ رہے ہو؟ انفرد اللہ بعلمہ ولا يجوز ان نتکلم فیہا ولا يجوز ان نتکلم فیہا، ان کے معانی میں کلام کرنا جائز ہی نہیں ہے. لا يجوز ان نتکلم فیہا ولکن نؤمن بہا ونکرہ کما جاءت، ہم اس پہ ایمان لائیں گے اور پڑھیں گے جیسے آیا ہے. آگے ذرا خیال کرنا. ورویہ ھذا القول عن ابی بکر الصدیق، یہ بات کس کی ہے بھائی؟ اونچا ذرا بولو. حضرت ابو بکر صدیق. وعن علی ابن ابی طالب، اور علی ابن ابی طالب. وذکر ابو اللیث عن عمر وعثمان وابن مسعود الی آخرہ، الخ الی آخرہ. اب ذرا سمجھو، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ انفرد اللہ بعلمہ. انفرد اللہ کا کیا معنی؟ وہی معنی نہیں ما یعلم تاویلہ الا اللہ، ان کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں، قطعاً نہیں. یہ جو بریلر اور شیعہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو الف لام میم وغیرہ حروف مقطعات ہیں، ان میں جمیع ما کان ما یکون ہے.
بس ایک کوڈ لگا دیا، جمی ما کان ما یکون۔ دوسرا حوالہ پیش کریں گے کہ علماء نے لکھا ہے، ملا جیمن نے لکھا ہے، فلانے نے لکھا ہے کہ نبی پاک کو یہ معلوم تھے، لہذا نبی پاک عالم جمی ما کان و ما یکون۔ سمجھے ہو؟ اور ائمہ عالم جمی ما کان و ما یکون ہے، ان کی اس طرح گاڑی چلتی ہے۔ متشابہات اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، محکمات کے قریب نہیں آئیں گے، متشابہات کی طرف چلیں گے۔ اور ہمارے وہ علماء جنہوں نے مذاہب باطلہ کے جن کو پتہ نہیں ہے، وہ اپنی فیلڈ میں ہیں، تو وہ بھی شروع ہو جاتی ہیں، جی ہمیں بھی معلوم ہے، جیسے گوڑ کھایا جاتا ہے، گوڑ شوڑ ادھر نہیں ہے، نہ چاول ہے نہ گوڑ ہے، یہ قرآن ہے، ما یعلم تاویلہ الا اللہ۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا یہ ذوق ہے جی، یہ بیان نہیں ہو سکتے، چکھے جاتے ہیں۔ جیسے آپ کو کوئی بتائے نا گڑ یوں میٹھا ہوتا ہے، یوں میٹھا ہوتا ہے، یوں میٹھا ہوتا ہے، اور وہ گڑ آپ کو مٹھاس محسوس نہیں ہوگی جب تک زبان پہ نہیں رکھیں گے، اور پھر کہتے ہیں اللہ کے فضل سے ہمیں بھی یہ معلوم ہے۔ ہمارے بڑے بڑے خطباء کہتی ہمیں بھی معلوم ہے، ہاں تمہیں معلوم ہے۔ ابو بکر صدیق کو معلوم نہیں، تمہیں گڑ کہاں سے ملا؟ فاروق اعظم کو معلوم نہیں، عثمان علی کو معلوم نہیں، ابن مسعود جو مفسر اعظم ہے اس امت کا، اس کو معلوم نہیں، عامر شابی کو معلوم نہیں۔ اور تجھے یہ گڑ کہاں سے مل گیا بھائی؟ چاول میٹھے کڑوے۔ تو یہ خطیب حضرات اس پہ بہت زور لگاتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، وہ اب طالب علموں کیا پتا، لیکن ہم اس لیے حقیقت بیان کرنے پر مجبور ہیں کہ ہمارا موضوع ہے رد مذاہب باطلہ۔ جب تک حقیقت نہ معلوم ہوگی تو پھنسے رہیں گے۔ اب تھوڑا سا جب آپ ان کو دے دیتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو معلوم ہے، پھر تھوڑا سا آگے چلیں گے، جو آپ کے سچے وارث ہیں ان کو بھی معلوم ہے، پھر کوڑ شوڑ لگا کر پھر جمی ما کان ما یکون ساری چیزیں جہاں سے انہوں نے نکالی۔ اس لیے یاد رکھو، میری اپنی بات نہیں، میرے پاس قرآن ہے، ما یعلم تاویلہ الا اللہ۔ جہاں وقف کی بات ہے انشاءاللہ وہاں پہنچ کے میں اس کی تقریر کروں گا، اور ایسی تقریر ہوگی کہ آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا۔ وقف شکف کی بات وہاں ہوگی، اس معنی میں وہاں وقف کی بات ہی نہیں، وہ بات ہی کچھ اور ہے کہ راسخون فی العلم کہاں لگ رہے ہیں، وہاں جا کے بتاؤں گا۔ لیکن ما یعلم تاویلہ الا اللہ، یہ قطعی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا ان کا حقیقی معنی کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور تائیدن میں نے پیش کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، یہ حضرات، تو اس لیے یہ قطعاً غلط ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ ذوقی ہیں یا ہمیں مٹھاس معلوم ہوتی ہے یا ہمیں تھوڑا تھوڑا پتہ چلتا ہے، یہ سب قرآن کے خلاف ہے۔ اور اگر کسی کو معلوم ہوتے نا اتنی صفائے قلب سے، تو ابو بکر صدیق تھے، اور صدیقیت کا مقام نبوت کے بعد ہے، اور صدیق کا وہ دل اتنا صاف ہوتا ہے جو قلب نبوی کا آئینہ بنتا ہے صدیق کا دل۔ تو جب صدیق کے دل پہ یہ مٹھاس نہیں آئی، بعد میں اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے ذوقاً معلوم ہے، بالکل جھوٹ اور ملمہ سازی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہمارا صاف یہ عقیدہ ہے کہ حروف مقطعات یہ متشابہات حقیقی ہیں، اور ان کا حقیقی معنی یہ اللہ کا خاصہ ہے، مخلوق میں اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کیے، نہ نبی کو، نہ کسی مفسر کو، نہ کسی محدث کو، نہ کسی مجدد کو۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب یہ سوال ہے، جب معلوم نہیں تو نازل کیوں ہوئے؟
نزول کیوں ہوئے؟ یہ سوال ہے. پرچی میں کوئی کام کی بات ہے یا ایسے ہی وقت ضائع کرنا ہے؟ اچھا بھائی، جب معنی معلوم نہیں تو ان کو نازل کیوں کیا گیا؟ تمہید سمجھو. اللہ تعالی نے جو احکام مقرر فرمائے اس کی دو قسمیں. بعض وہ احکام ہیں جن کی حکمت ہمیں معلوم ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان کی حکمتیں ہمیں معلوم ہیں. نماز کیوں فرض کی گئی؟ روزہ کیوں رکھا گیا؟ زکوٰۃ، اور یہ حکمتیں آپ پڑھتے رہتی ہیں. نماز، روزہ، اپنا زکوٰۃ، ان کی حکمتیں معلوم ہیں. کچھ احکام وہ ہیں کہ جن کی ہمیں حکمتیں معلوم نہیں. مثلا احکام حج ہیں. اب حضرت مریم دوڑی تھی پانی کے لیے صفا مروہ پر. ہم کیوں دوڑ رہے ہیں؟ بوڑھے بھی دوڑ رہے ہیں، معذور ریڑیوں میں بیٹھے، پانی تو ساتھ موجود ہے. تو حضرت مریم کی دوڑ تو تھی صفا مروہ پر، وہ پانی تلاش کر رہی تھی. حاجی کیوں دوڑتے ہیں؟ حکم ہے لیکن حکمت معلوم نہیں. اسی طرح کعبۃ اللہ پتھروں کا بنا ہوا ہے. کعبۃ اللہ کا طواف 7 چکر، اس کی حکمت ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ کوئی اللہ رب العزت معاذ اللہ اس کعبہ کے اندر بیٹھا نہیں، وہ مکان سے پاک ہے. لیکن اس پتھروں کے ارد گرد 7 چکر لگائے جا رہے ہیں. کیوں؟ حکمت نہیں معلوم. اور پھر یہ جو عمرے کے بعد، حج کے بعد یہ جو سر کے بال مڈائے جاتے ہیں، میں تو اس پہ بڑا حیران ہوں گا. اگر ہمیں کوئی لاکھ روپیہ دینا بھائی سر پہ ٹینڈ کراؤ تو نہیں کرائیں گے. حقیقت بات ہے. لیکن ادھر احرام سے نکلنے کے لیے جناب نائی کے سامنے اس کو پیسے دے کر پورا ایئرپورٹ بناتی، سفن صفا. کیوں؟ اس کی حکمت نہیں معلوم. حاصل یہ نکلا احکام 2 قسم پر ہیں. بعض وہ احکام ہیں جن کی حکمتیں ہمیں معلوم. اچھا بھائی، ہر بات لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بات سمجھ کے اس کے تھوڑے اشارات لکھو. اب میں بھی ایسا، اس لیے اگر اس طرح ایسا چلیں گے تو پھر سورہ بقرہ میں ہی رہیں گے. تو میں اب تھوڑا سا تیز کروں گا کام. تو ہر بات لکھنے کی ضرورت نہیں، اس کی جو موٹے سی چیزیں ہوتی ہیں وہ لکھ لیا کرو، باقی وہ خود بخود یاد ہو جاتی ہے. نہیں تو کم از کم 8-10 دورے پڑھو، پھر ٹھیک ہو جاؤ گے. ہاں بھائی. تو آج کل شوق نہیں نا. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کے پاس 36 دورے پڑھنے والے بھی ہمیں ملے ہیں. مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک عالم تھا دیوبند کا، اس کا نام بھی تھا انور شاہ، افغانستان کا تھا. تو